صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالۃ نجیہ. العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وامان لأہل السرا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اور جناب مرحومہ و مغفورہ اس میں گرامی میں اس میں نکال رہا تھا جی فاطمہ زیدی بنت اختر حسین صاحب علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد. الرحمن الرحیم. الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نعرہ صلوات. بیٹا ہم چاہ رہے ہیں قریب آ جائے. بہت نحیف ہے اس کی آواز ہم سے زیادہ کمزور ہے اس لیے چاہ رہے ہیں تھوڑا ہمارے آپ ادھر کریے تھوڑا قریب آ جائے. بس ختم. ماؤتھ پیس میرے قریب آ جائے. پتہ نہیں کس طرح کا ہے مائک. میرے قریب آ جائے. چلیے بس ٹھیک ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں پر محمد. جو دیرینہ تعلقات اور قرابتیں تھیں اس کے لحاظ سے مجھ سے
مشفقانہ حکم جناب حسن ماموں کا تھا کہ 40ویں کی مجلس 2 جنوری کو میں پڑھوں، مگر بہت پہلے سے میرا رانچی کا وعدہ تھا اور سب ٹکٹ ہو چکا تھا، تو میں معذور تھا، تو بات ختم ہو گئی، نہیں ہو پایا۔ اور پھر ان کے بچیوں خاص طور سے، اور یہ امریکہ سے بیٹی اور یہ داماد مہدی میاں، ان سب کی خواہش تھی کہ ایک مجلس میں ایصال ثواب کی پڑھوں، تو بہرحال یہ گنجائش آج نکل پائی تو حاضر ہو گیا۔ میں نے آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں خداوند عالم کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر جمیل کر رہا ہے، اور ایک اجنبی لہجے میں ساری آیتوں سے ہٹ کر ایک مخصوص گروہ ہے کہ جس کا نام ہی اللہ کی نظر میں اہل البیت ہے۔ نام اللہ نے نہیں لیا ہے، بلکہ اہل البیت یعنی اہل کا لفظ رکھ کے یہ پہلے ہی پیغام اور میسج دے دیا ہے کہ یہاں اسی کا گزر ہے کہ جس میں اہلیت ہو۔ کسی نااہل کا اس انجمن میں، اہل بیت کی انجمن میں، اسی لیے نام نہ لیا۔ اور کس منصب کا کون اہل ہے، نام لینے سے زیادہ مؤثر اور قوی اور پاورفل اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نام نہیں بلکہ صفتوں کے آئینے میں تصویر منصبدار دکھا دی جائے۔ اس لیے کہ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے اپنا، کہ قرآن میں نام آیا ہے تو ایک نام کے اور بھی ہیں، کوئی صاحب کہیں میرا خود یہی نام ہے، لیکن جب صفت بیان کی جائیں گی، صفتیں بیان کی جائیں گی، تو پھر کردار ویسا بنانا ہوگا جو مقصود پروردگار ہے، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ خود بخود ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا۔ لہذا مسلکی جنگیں جو ہیں، فرقے بازی جو ہے، وہ ناموں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے شخصیتوں کو پہلے نہیں منوایا ہے، بلکہ پہلے کردار اور صفات کو منوایا ہے، اور یہی امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا، کہ یہاں شخصیتیں پہلے نہیں مانی جاتی ہیں، بلکہ یہاں اصول پہلے ہیں، یہاں معیار پہلے ہے، یہاں کرائیٹیرین پہلے ہے، یہاں پہلے اصول ہوتے ہیں، جو اصولوں پر پوری اترے شخصیت، کسوٹی پر پرکھ کے جو پوری اتر رہی ہو اسے مانا جاتا ہے۔ اور باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جن کو فرقے کہا جاتا ہے، اسلامی فرقے، آپ وہاں جا کے دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ان کی، کہ وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا خالی رسمن گردن ہلا رہے ہیں بعض لوگ؟ میں بات ایک عجیب تاریخی تجربہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ ریئلائز کر سکیں تو کریں، ویسے مجھے چند منٹ کی مجلس پڑھ کے وقت کو گزار کے نکل جانا ہے، ایصال ثواب غرض ہے، تو خالی ذکر نہ ہو فکر بھی ہو، ذکر کا ثواب تو ملے گا۔ عربی میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں، اللہ کہتا ہے تھوڑا ثواب لے جاؤ، ذکر تو کر رہے ہو، لیکن اگر اسی پہ فکر کرنے لگو تو کردار بن جائے، ہے نا؟ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو مکتب اہل بیت، اب ایک بات کہہ دوں، میں نے فرقہ شیعہ نہیں کہا، وجہ یہ ہے کہ یہ تشیع جو ہے، یہ شیعہ، یہ ہم فرقہ نہیں ہیں، باقی سب فرقے ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، بلکہ ہم
اسلام حقیقی کا وہ تابناک اور حسین چہرہ ہے کہ جس چینل کے تھرو اللہ کی پرستش کی جاتی ہے. ہم فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، سب ہم ہی سے لڑے ہیں، لڑتے چلے آ رہے ہیں آج بھی. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، سب ہم ہی سے جھگڑا کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کسی سے اختلاف نہیں کیا ہے، سب ہمارے مخالف ہیں. ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے ہیں، سب ہم ہی سے جدا ہو کے فرقے بنائے ہیں، دکانیں بنی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا وجود رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہے. بھائی دین و فرقے کا فرق سمجھ لیں. جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے وہ دین ہے، جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوا وہ فرقہ ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں جو کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسی طرح جاگتے ہوئے چند جملے آپ چند منٹ سن لیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے، یعنی ان کے انڈر سپرویژن ہے، انہی کے وسیلے سے ہے، ان کے سامنے ہے، وہ فرقہ کہاں سے ہوگا؟ فرقے کے تو اسلام خلاف ہے، اللہ خلاف ہے، قرآن خلاف ہے. جو رسول کے زمانے میں ہے یا رسول نے بولا ہے، وہ سنت قولی ہو یا سنت فعلی ہو، جو بولا ہے جو کیا ہے وہ تو سنت میں داخل ہو گیا. یا جو رسول نے نہیں بولا نہیں کیا، ان کے سامنے بولا گیا، رسول نے اعتراض نہیں کیا، رسول کے سامنے کیا گیا، رسول اللہ نے آبجیکٹ نہیں کیا. تو جب رسول اللہ کے سامنے بولا جائے اور کیا جائے اور رسول اس پہ چپ رہے تو یہ قانون بن جاتا ہے. اسے تقریر رسول اللہ یعنی امضاء رسول اللہ کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہمارا بھائی شیعہ ایک بات ظاہر ہے کہ آج کل شیعہ ویعہ چل رہا ہے نا، کہ بہت زیادہ تانے دیے جا رہے ہیں، فلاں شیعہ تھا تو یہ دیکھو یہ ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف تانے دیے جا رہے ہیں. تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو شیعہ کہہ کے تانا دو گے تو ہار جاؤ گے مقدمہ، اس لیے کہ ہمارا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ٹینشن نہ لو، ہم شیعہ ہیں، ہم وہی ہیں جو حضرت ابراہیم بھی تھے. نہیں آیتیں ذہن میں ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ابراہیم بھی انہی کے شیعوں میں سے تھے. ارے یہ بات کی بات ہے، کس کے شیعوں میں تھے؟ شیعہ تو تھے. تو شیعہ کہہ کے تانا نہ دو، ہم وہی ہیں جو ابراہیم تھے. تشیع سنت ابراہیمی ہے. اللہ نے آیت نازل کر کے قانون بنا دیا. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم وہی ہیں جو حضرت ابراہیم سے. ہمارا ذکر لو قرآن میں مل گیا. تم ذرا اپنا ذکر بھی بتا دو، تمہارا نام کس نے رکھا؟ ہمارا نام تو اللہ نے رکھا. صلوات پر محمد وآل محمد. اوپر کی مگر گہری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بہت گہرائی میں اگر ہم لے گئے تو ہو سکتا ہے ہم ابھر آئیں، آپ نہ آ پائیں. بیان کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں. ہمارا ذکر جمیل تو قرآن مجید میں ہے. ہم وہی ہیں جو ابراہیم تھے. کون ابراہیم؟ عجب منزل ہے، آپ غور فرمائیے. اللہ نے عجب اتفاق ہے کہ جب اسلام کو ریکگنائز کروانا ہوا تو ابراہیم سے نسبت دے کے بیان کیا، اور جب تشیع کو ریکگنائز کروانا ہوا تو انہی ابراہیم سے اللہ نے نسبت دے کے بتایا. ابراہیم کو مسلم بھی کہا اللہ نے، ابراہیم کو شیعہ بھی کہا اللہ نے، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہ جائے کہ اسلام اور ہے اور شیعت اور ہے. ایک ہی معتبر ذات میں دونوں لفظوں کو جمع کر کے بتا دیا کہ جس کی ابتدا اور بنیاد اسلام ہے اسی کا سامنے کا چہرہ تشیع ہے. نہیں، ذرا غور فرمائیں. کون ابراہیم؟ ابراہیم عظمتوں کا، ابراہیم اعتبار اور عظمتوں کا وہ بحر نہ پیدا کنار ہے. ابراہیم اعتبار اور عظمتوں کا، وزن کا وہ دریائے نہ پیدا کنار ہے کہ آسمانی ادیان کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس بحر زخار میں ضم ہو کے معتبر بنتی ہیں، اس سمندر کا نام ابراہیم ہے. عزیزو، یہی سبب ہے کہ آج جہاں جہاں آپ نے دیکھا اسلام کے ساتھ، لفظ اسلام کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ حضرت ابراہیم کے نام کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے. اور اللہ نے جب یہودیوں اور نصرانیوں کو
جو آسمانی ادیان کے دعوے دار تھے، جو ریولیوشن کے قائل تھے، جو وحی کے قائل تھے، جو کتابوں کے جو اہل الکتاب تھے، جو اپنے کو پرانا بتا رہے تھے اس امت مسلمہ سے، اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، اور تم جو یہودیوں عیسائیوں اپنا نام الگ سے رکھے ہو، کب ہم نے تمہارا نام یہودی رکھا؟ یہ تو ریس اور بلڈ ہے، یاد رہے۔ کچھ انفارمیٹیو باتیں ہیں بچوں کے لیے۔ یہ یہودیت جو ہے یہ کسی دھرم کا نام نہیں ہے، یہ کسی ریلیجن کا نام نہیں ہے، یہ کسی دین کا نام نہیں ہے۔ یہودیت یہ ریس اور بلڈ ہے، یہ نسل ہے، یہ خون ہے، یہ خاندانی نام ہے۔ جیسے آپ اپنے کو سید لکھتے ہیں تو سید کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ مسلم ہی ہوگا، بھائی خون کی بات ہے۔ ارے اب بھی ذہن نہیں پہنچا۔ سید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم ہی رہ جائے گا، بھائی وہ شجرہ بتا رہا ہے، جن باپ دادا کی اولاد ہے وہی تو بتائے گا۔ اب کوئی اس سے بھی زیادہ نالائق نکلے ولدیت ہی بدل لے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جو قرآن بدلنے کے چکر میں پڑتا ہے اس کی ولدیت بھی بدل جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات محمد و آل محمد۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے ان کی اوقات بتائی، یعنی ان کے فیک ریلیجن، کہ یہ نصرانیت یہ دین نہیں ہے، میرا دین تو نہیں ہے، میرے یہاں تو دین فقط کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک نقطہ عطف بنایا، ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایا، ایک دائرہ ہدایت کا مرکز بنایا، اور یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ کس چکر میں ہو، کس کو فریب دے رہے ہو؟ ہمیں اپنے خالق کو، ابراہیم کے بھی خالق کو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلم تھے، مسلم حنیف تھے۔ ماشاءاللہ اہل نظر ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ ابراہیم نہ، اللہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی۔ کہاں سے لے آئے تم؟ کیوں ابراہیم سے جوڑ رہے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بل کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم تو مسلم تھے اور مسلم حنیف۔ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ہر جگہ تو اسلام 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 ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اتنا زبردست جو ہے وہ اللہ نے انتظام کیا ہے، اور اتنا چوکس پہرے بٹھائے ہیں کہ بس اسلام، اسلام کے علاوہ میں نے کوئی دین ہی نہیں بنایا۔ توجہ ہے؟ نہیں، ذرا سا پھر وہی ایک قرآنی علمی باتیں ہیں باریک، جیسے آپ کو بس توجہ دلانی ہوگی، باقی تو آپ کے ذہن میں ہوگا، علم میں ہوگا، نہیں ہوگا تو مجھ پر اعتبار کریے، بعد میں قرآن پڑھیے۔ آپ نے دیکھا دین کی ونس و یکتائی کا یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور یہی سبب ہے ایک سے زیادہ دین نہ ہونے کا۔ توجہ، قرآن مجید میں اللہ نے کبھی بھی لفظ ادیان یعنی دین کا پلیورل اور جمع نہیں استعمال کیا۔ اتنی احتیاط کی ہے، توجہ کا طالب ہوں، یہ بڑی علمی باتیں ہیں اگر اہل نظر اسے پہچانے۔ اللہ نے کبھی بھی لفظ دین جو سنگولر ہے، واحد ہے، ایک وچن ہے، اس کا جمع پلیورل بہو وچن اللہ نے نہیں استعمال کیا۔ اتنی احتیاط ہے، جائیے پورے قرآن میں دیکھ لیجئے آپ کو کہیں ادیان کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ کاہے کی احتیاط ہے؟ یہ اس کی احتیاط ہے کہ دین کے ایک ہونے پہ مشیت اتنی کانشس ہے کہ احتیاطاً لفظ جمع بھی نہیں استعمال کیا ہے کہ کوئی ایک سے زیادہ دین نہ سمجھ لے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ نہ ہو کہ اللہ کے نزدیک کئی دین ہیں، اس میں سب سے اچھا اسلام ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا سب سے اچھا چھوڑو، کوئی دین ہے ہی نہیں، اسلام کے علاوہ دین کہے جانے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم ذرا سا یہاں پہ روک کے آپ کے ذہن کو، ذہن ولائی کو ایک میدان میں پہنچا رہے ہیں کہ جب اعلان ولایت علی ہو گیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فوراً وہی پہلی وہی آئی، ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے جو آپ پر پہنچایا جا چکا۔ اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کام اپنی رسالت کا، رب کی رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور اس کے بعد اعلان ولایت علی من کنت مولا کے بعد پھر وہاں سے سرٹیفکیٹ آیا کہ الیوم اکملت
اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے آج تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، ورضیت، یہی ہے کی ورڈ، ورضیت لکم الاسلام دینا، توجہ، اور آج ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اسلام سے، کس حیثیت سے؟ توجہ، دینن، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوا کہ بحیثیت دین کے ایز اے دین۔ پھر سے ترجمہ کر دوں، اعلان ولایت علی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آج ہم راضی ہو گئے اسلام سے۔ کس اینگل سے راضی ہو گئے؟ دین ہونے کی حیثیت سے۔ ارے بھائی ہم کہیں کہ ابھی ہیں ہم اس بچے سے راضی ہیں، آپ کہیں کس حساب سے کیوں راضی ہیں؟ ہم کہیں کہ اچھی آواز ہونے کے حساب سے راضی ہیں۔ فلاں صاحب سے ہم راضی ہیں، کہا کس اینگل سے راضی؟ کہا اچھا شاعر ہونے کی حیثیت سے ہم انہیں پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ فلاں مولانا سے راضی، کس حساب سے؟ ان کے بھائی علم کی بنیاد پر ان کے ہم راضی ہیں، خوش ہیں، ہم ان کو چوز کرتے ہیں علم کے۔ فلاں بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تو راضی ہیں کس سے؟ کس اینگل سے راضی ہیں؟ اسے تمیز کہا جاتا ہے عربی گرامر میں۔ اب بڑی خاص توجہ، اللہ فرما رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم راضی ہو گئے اسلام سے۔ کس اینگل سے؟ دینن، دین ہونے کی حیثیت سے۔ بھائی توجہ، آج راضی ہوئے ہیں۔ اب یہ جملہ سنبھال لیں، اس کا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ کا یہ کہنا کہ آج اسلام سے ہم بحیثیت دین کے راضی ہوئے ہیں، اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ جس اسلام میں علی کی ولایت اور امامت کا عقیدہ نہ ہو، اللہ اسے دین ہی نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ، مل جل کے بل محمد وآل محمد صلوات۔ اور فرما رہے ہیں یہ خاص قرآنی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے لفظوں میں قریت کے دیکھیے تو کتنے معانی نکلتے ہیں، کتنے لعالیہ آبدار معارف و فضائل اہل بیت اطہار نکلتے ہیں کہ جن کو آپ اگر سلیقے سے اپنے دامن میں لے لیں تو زینت تاج عقیدت بنا سکتے ہیں، اور فرش اعضاء پہ یہی موتی لٹائے جاتے ہیں بتصدق اہل بیت اطہار۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اسی لیے ابراہیم کے ساتھ اسلام کو جوڑا، کیونکہ سارے ادیان جو ہیں وہ وہیں جا کے ملتے ہیں۔ یہودیت بھی اپنا شجرہ دینی اور علمی اور روحانی حضرت ابراہیم سے جا کے جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے ہیں؟ بھائی بن تو رہا ہے وہ مثلث، وہ ملینیم۔ ارے بھائی جس کو یہ ٹرمپ، الشیخ ٹرمپ اسرائیل سے مل کے سعودی یہودی، اللہ میاں کے پڑوسی، کعبے کی کمائی سے شراب نوش فرمانے والے مسلمان، پول سب کے کھل رہے ہیں، یاد رہے۔ ابھی دیکھیے آپ کیا نئی باتیں آ رہی ہیں، ابھی اگر آپ تک نہ پہنچی ہو، سلیبس بدلا جا رہا ہے۔ وہاں بھی قرآن کی آیتیں نکالنے کے اور حدیث کی وہ حدیثیں کہ جن سے بقول ان کے کہ اسلام میں شدت پسندی یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی پرچھائی ہے، ان آیتوں ان حدیثوں کو سلیبس سے بچوں کے سعودیہ میں نکالنے کے لیے ان کے ہوم منسٹر نے اعلان کر دیا۔ آج ہی ہم نے ویڈیو سنی ہے، چو کفر از خانہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ جب خانہ کعبہ ہی سے کفر اوپر اٹھے گا تو مسلمانی کہاں جائے گی؟ اسلام تو نہ رہ جائے گا، ہاں مسلمانی رہ جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ واہ واہ واہ، ایسی ٹچنگ بات کہہ دی تب بھی بعض لوگ ابھی ہلے نہیں۔ اب اس سے بڑا ہتھوڑا تو نہیں ہے میرے پاس۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہے ادھر، اور جلدی آسانی سفر گزر جائے گا کہ حضرت ابراہیم، میں نے عرض کیا کہ یہودیت اپنا شجرہ علمی اور دینی اور روحانیت اپنے کو سرٹیفائیڈ کرنے کے لیے ابراہیم سے جا کے جوڑے،
نصرانیت کہا جائے کہ کہاں کے ہو، بے پدر مادر لاوارث کا، نہیں، حضرت ابراہیم، اتفاق سے وہ سب تو اولاد بھی ہیں ادھر ہی، بنی اسحاق، بنی یعقوب، چلڈرن آف جیکب، بنی اسرائیل جنہیں قرآن میں کہا گیا، اہل الکتاب، یہود، نصارہ، سب کا شجرہ جا کے ابراہیم پہ ملے، انہیں ملانا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ اسلام کا شجرہ دینی و علمی بھی جا کے حضرت ابراہیم پہ جانا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی اللہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، ان کا طور طریقہ ہے، اس نے تمہارا نام، اسی تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ اب ایک جملہ آ گیا تو کہتا چلوں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے وسیلے سے ابراہیم نے نام رکھا ہے امت مسلمہ کا مسلمین، تو ہمارا رکھ دیا اتنی دور میں، یہودیوں عیسائیوں کا نام ابراہیم نے نہیں رکھا جو ڈائریکٹ تھے بیٹے، اسماعیل و اسحاق، اسحاق کے اولاد یعقوب، یعقوب کے یوسف، یوسف کے بڑے بیٹے کی نسل سے آگے نبوت، اور پھر سلسلہ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلمان، عیسیٰ تک، کیا ان کا نام نہیں رکھا؟ اب آپ ذرا سا ایک جملہ کہوں، ماحول کیا بنا ہوا ہے ہمارا، یعنی سب جو ہے اب پول کھل رہے ہیں دھیرے دھیرے، ابراہیم پہ جا کے ملانا چاہ رہے ہیں، تو کامن چیزیں لے لو نا بھائی، کئی الگ الگ چیزوں کو ملاؤ گے تو کامن چیز لوگے نا، تو سب سے پہلے جو کامن ہے یہودی، عیسائی، مسلمان، یعنی ہم لوگ میں ابراہیم کے ساتھ جو کامن ہے سب سے پہلے ہے ریلیجن۔ ہمیں ابراہیم کا دین بتا دو، ہم کہتے ہیں تورات میں ہمیں بتا دو ابراہیم کے دین کا نام کیا تھا۔ یہ ذرا سا مطالعے کی باتیں ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں اگر مطالعہ نہ ہو جس کا، یعنی ہمیں تورات میں یہ بتا دو کہ ابراہیم کا ریلیجن کیا تھا، نہیں ملے گا۔ چلو محرف مینوپولیٹڈ تو یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دکھا دو ہم کو ابراہیم کا نام کیا تھا، یا نیو ٹیسٹامنٹ میں دکھا دو ہم کو، انجیل میں دکھا دو، انجیل یوحنا میں دکھا دو، ابے جو بھی ہے ان کے پاس جو موجود ہے، جو موجود ہے اسی میں دکھا دو۔ تحریف تو اس لیے کی ہے کہ اس میں ابراہیم کا بھی نام بھی تھا، دین بھی تھا، اور تورات اور انجیل میں ابراہیم کے بیٹے محمد کی رسالت کا بھی ذکر تھا۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ، پڑھیے ان کی۔ آخری پیغمبر جس سیشن یا ڈسٹرکٹ جج آغا سلطان حیدر، کیا نام تھا، پڑھیے اسے آپ جا کے، آخری پیغمبر، بہترین کتاب ہے، مفید ہے، ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ انہوں نے بہت سی انگریزی کی کتابیں اور یہ سب یہودی عیسائی سب جمع، آخری پیغمبر اس کا ہے اردو میں، مگر ریفرنسز انگلش کے بھی ہیں، اور ہر پیج پر مطلب انہوں نے جو خاص اسپیشل ٹرمز ہوتے ہیں میتھولوجیکل، آئیڈیولوجیکل، وہ سب یوز کیے ہیں۔ بہرحال پڑھیے گا اس کو۔ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ابراہیم کے لیے کہ جن سے سارے آسمانی ادیان اپنا شجرہ جا کے جوڑتے ہیں، اللہ نے انہیں کہا کہ وہ مسلم تھے، مگر خالی مسلم نہیں کہا، مسلم حنیف کہا۔ اب یہ لغت کی بات ہے، ڈکشنری کی، یہاں شیعہ سنی کچھ ہوتا نہیں، یہودی عیسائی اور مسلم بھی نہیں ہوتا۔ حنیف کیا ہے؟ زبان عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری میں دیکھیں، ہر ڈکشنری۔ فادر لیوس نے جو المنجد عربی کی لغت ہے وہ عیسائی تھا، فادر لیوس نے لکھا ہے، اس نے بھی، بھائی عربی تو عربی ہے، اس میں یہودی، عیسائی، مسلم، ہندو، سنی، شیعہ کیا۔ حنیف کیا ہے ہائے خطی، بڑی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہے نون یہ فے، یہ ہے حنیف۔ اس کے اپوزٹ ایک اور ہے، اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ جنیف۔ اس کا ولوم توجہ ہے، الٹا اپوزٹ کیا ہے؟ جنیف۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں حنیف ہے کے نیچے نقطہ رکھیے، جیم بن جائے گا، یہ جنیف ہے۔ ایک لفظ حنیف ہے، ایک جنیف ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حق پر ہو، ایسی شخصیت کہ جو حق پر ہو مگر باطل سے کترا کترا کے چلے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی فقط حق پر نہ ہو بلکہ باطل سے فاصلہ لے کر اسے رد کرے، اسے کنڈم کرے، اس سے براعت کرے، باطل پہ تبرہ کرے، اس سے نفرین کرے، اسے رسوا کرے، اس کے پول کھولے۔ حنیف وہ ہے جو حق پر ہو مگر باطل سے بچ بچ کے، کترا کترا کے، اپنے دامن کو بچا بچا کے، کترا کترا کے نکلے، آگے بڑھے۔ اور جنیف اس کے خلاف ہے، جنیف باطل نہیں ہے بلکہ بظاہر حق پر آ تو جائے مگر باطل سے پیچھا نہ چھوڑا پائے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ کہ کہاں پہنچ رہی ہیں باتیں؟
کم سے کم ہم آپ کی فکر کو تو زنجیر نہیں پہنائے ہیں نا. ہم سے اونچا بھی آپ سن سکتے، بولنے کی اجازت ہمیں ہے، آپ کو نہیں ہے سوائے صلوات اور واہ سبحان اللہ کے. مگر ہو سکتا ہے آپ سوچیں کسی بات پر ہم سے اونچا سوچ لیں. اللہ نے عقل دی ہے، لازم تھوڑی نہ کہ امامہ سر پہ ہے تو سب سے اونچی بدھی ہے. ہمیں جیسا منڈا ویسا امامہ. تو اماموں سے فریب نہ کھائیے. نہیں، اس کا احترام تو اس لیے کہ بھئی دین کے مبلغ ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھیے. یہ زبردستی کے القاب جو چلے ہیں، یہ طبیعتوں کی فیاضیاں آپ کی، یہ ننی ننی ہلکی ہلکی شخصیتوں میں القاب کے بھاری بھاری پسنگے لگا کے ان کو وزنی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی علامہ بنے ہیں، کوئی آیت اللہ بنے. اجتہاد کا درس بھی نہیں پڑھا، آیت اللہ بنے ہوئے ہیں. مجلسیں پڑھ پڑھ کے لوگ آیت اللہ بن رہے ہیں. یہ حرکتیں علی کے چاہنے والوں کی نہیں ہیں، اس لیے کہ علی اور خاندان علی اہل بیت میں اور ان کے سیاسی مخالف بے کمال و بے ہنر اور مجہول النسب چھوٹی چھوٹی جو شخصیتیں ہیں، یہ علی کے حاسدوں اور اہل بیت میں اور ان کے دشمنوں میں یہی تو تاریخی فرق ہے کہ ان کے چاہنے والے اپنی ننی ننی شخصیتوں میں بڑے بڑے بھاری بھاری لقب لگا کے انہیں وزنی کر کے اہل بیت اور علی کے مقابل لانا چاہتے ہیں. مگر وہ اور شخصیتیں ہیں جو تمہارے القاب کے پسنگوں کی محتاج ہیں. محمد و آل محمد القاب کے پسنگوں کے محتاج نہیں ہیں. انہیں القاب چاہیے ہی نہیں. القاب کو اگر وزن لینا ہے تو علی کے قدموں پر آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں القاب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نام ہی اتنا معتبر ہے. عجب منزل ہے، نہیں غور فرمایا؟ وہ بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں. علی کو القاب کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو القاب کی ضرورت نہیں ہے. محمد اور ان کے بے عیب بچوں کو، ارے جو عیبدار ہیں ان کو القاب سے بیلنس کیا جاتا ہے. جن میں کوئی عیب ہی نہ ہو ان میں القاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ مخالفان اہل بیت القاب کے پتھر گلے میں ڈالے ٹہل رہے ہیں. مگر یہاں نام ہی اتنا وزنی ہے کہ لقب کی ضرورت نہیں ہے. جو محمد ہے وہ محمد ہے، جو علی ہے وہ علی ہے، جو فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے، جو حسن ہے وہ حسن ہے، جو حسین ہے وہ حسین ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں القاب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نام ہی اتنا معتبر ہے، یہاں بھی ان کا نام معتبر ہے، وہاں بھی ان کا نام معتبر ہے. یہ منصب اور عہدے کے کبھی بھی محتاج نہیں رہے ہیں. شاید اسی لیے اللہ نے عہدے داروں کی انجمن کو ایک چادر کے نیچے جمع کر دیا. مگر جب تعارف کا مسئلہ آیا تو نہ رسالت سے تعارف کرایا، نہ امامت سے تعارف کرایا، بلکہ فاطمہ کے نام سے تعارف کرا کے بتا دیا کہ ہم فاطمہ. ارے بیسیکلی تو یہ لوگ فاطمہ ہیں. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ منصب اور عہدے کے نہیں ہیں محتاج. اب ایک عجیب منزل ہے، میں کہاں کہاں ذہن جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم آپ سے قریب ہو کے بولے. یہ محتاج منصب نہیں ہے. اللہ کے دین میں عہدے اور منصب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ عہدہ اگر مل جائے تو وہ اہل نہیں بن جاتا آٹومیٹیکلی. ریاست و سیاست و الیکشن و سلیکشن کر کے کسی بے ہنر بے کمال مجہول النسب کو اگر عہدہ مل جائے، مسند پہ محترم بٹھا دیا جائے، کوئی ہلکا آدمی ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو مسند پہ بھی ظلم ہے، ممبر پہ بھی ظلم ہے. غور کر رہے ہیں؟ اسلام میں، اب یہ جملہ سنبھالیں، اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو کھینچا تانی کر کے عہدہ دے دیا جائے تو وہ صاحب عزت نہیں بن جاتا، وہ صاحب کردار نہیں بن جاتا.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں کوئی بھی ایکسیڈنٹل خلیفہ نہیں ہے. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایکسیڈنٹل نبی نہیں ہوتا, ہمارے یہاں حادثاتی امام نہیں ہوتا. یہ وہ ہیں. ہاں اسلام میں اسی لیے دین خدا میں عہدے کے مزاج یہ نہیں ہے کہ عہدہ مل جائے تو صاحب عزت نہیں ہو جاتا, اہلیت نہیں پیدا ہو جاتی, بعد میں صاحب کردار نہیں ہو جاتا, بلکہ اسلام میں عہدے منصب الہی کا مزاج یہ ہے کہ جو پہلے سے اہل ہوتا ہے عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے, چاہے غارے ہیرا میں جا کے ڈھونڈے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ حنیف وہ ہے, اللہ نے ابراہیم کو حنیف کہا, مسلم حنیف خالی مسلم نہیں کہا, اس لیے کہ اللہ کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے معلوم تھا کہ مستقبل قریب و بعید میں کچھ ایسے نامحرم گھس بیٹھیے میرے دین کا لباس پہن کر, میرے مخلص بندوں کا قیافہ, جبہ و دستار, ریش دراز اور لوہے پیشانی پہ چمکتا ہوا سجدوں کا نقش جلی, یہ تقوی کی کا فریبی جال, یہ تقوی اندر سے منکر ہے, اوپر سے بڑا پرہیزگار. یہ تقوی نہیں ہے, یہ اسلام کا لقوہ ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ خالی مسلم ہونے سے ہم سند نہیں دیں گے. اور ابراہیم سے, خود محمد مسلم تھے, ان سے پہلے ابراہیم مسلم ہیں. آدم سے چلا ہے میرا دین, وہ پہلا مبلغ ہے اسلام کا. لہذا اللہ نے ابراہیم, کیونکہ مرکز ہے نا سارے آسمانی ادیان کا, اللہ نے وہاں بڑی احتیاط کے ساتھ کہا مسلم نہیں, خالی مسلم حنیف. اور حنیف کا مطلب یہ ہے ایسا حق پر ہونے والا کہ جو باطل سے کترا کے چلے, تبرہ کر کے چلے, بت شکن ہو, بت پرست نہ ہو, آستینوں میں نہ چھپائے ہو. اور جنیف اس کے مقابل ہے کہ جو حق پر تو ہو مگر باطل سے پیچھا نہ چھوڑا پائے, حق پر آ جائے سماج کی مروت میں, ڈر میں, خوف میں, مستقبل سازی میں فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے. ارے حق پر تو آ جائے مگر ایام جاہلیت کے رشتے نہ توڑ پائے, ایام جاہلیت کی مشرکانہ دوستیاں نہ ختم ہو پائیں, چھپ کے ملے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جنیف وہ ہے جو حق پہ بظاہر نظر آ رہا ہو, جس کی ہر ادا اسلامی ہو مگر اندر سے مسلم نہ ہو, جس کی ہر ادا اسلامی ہو مگر اندر سے مسلم نہ ہو. بظاہر آئے کلمہ بھی پڑھے, نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, پیغمبر کے ساتھ ساتھ جہاد میں بھی ہو. ارے آگے نہیں تو پیچھے صحیح. ارے نہیں, اگر تلوار چلا پاتا تو 4 اشعار کہہ کے دربار رسالت کا میراثی ہی صحیح. اب میں کیا کروں اگر میرے اشارے, ہائے اتنے معتبر چہرے مگر اشاروں تک نہیں جا رہے ہیں. قیافے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ترقی کرنی چاہیے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اب ابراہیم کو اللہ نے مسلم نہیں کہا. اسلام اتنا شور قرآن میں ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ازروع عمل اس سے بہتر کون ہوگا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے اور فخر کے ساتھ کہے کہ ہاں یقیناً ہم مسلموں میں سے ایک مسلم ہیں. یہ سب ہونے کے بعد بھی اللہ نے جب سند کی بات آئی اور ابراہیم سے جوڑا, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
ابراہیم سے جوڑا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ وہ وقت یاد کرو اے محمد جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اپنے زبان حال و مقال و واردات قلبی و کیفیات دل اور آرزویں جو دل میں کروٹیں لے رہی تھیں، تمنائیں، وہ بغیر لفظوں کے ان کے دل کی آواز یہ تھی کہ پروردگارہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، اور ہمیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں، ہمیں اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے دے۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم سے جگہ جگہ اسلام کو جوڑ کے، مگر آخر میں اللہ نے ایک لگا دیا فلٹر، بہت موٹی سی شرط لگا دی کہ ابراہیم خالی مسلم نہیں ہے، ابراہیم مسلم حنیف ہے، اور حنیف وہ ہے جو باطل سے کترا کے چلے، مل کے اندر نہ چلے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اسلام پہ آ جانا، حق کے راہ پہ بظاہر آ جانا، یہ نہیں کام آئے گا، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ منافق و مومن میں یہی فرق ہے۔ منافق کون ہے؟ مسلم جنیف ہے۔ مومن کون ہے؟ مسلم حنیف ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اب ابراہیم کا جب دین ہم نے پوچھا تو اللہ نے کہا مسلم تھے مگر حنیف، باطل سے منہ موڑے ہوئے دور دور۔ پروردگارہ ابراہیم کے دین کا ٹیسٹ بتا دے کیا تھا، ان کے عقیدے کا ٹیسٹ کیا تھا، ایک لفظ میں بتا دے۔ تو اللہ نے کہا بتا تو دیا کہ جو مسلم حنیف ہے وہی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اس کے مطلب شیعہ وہی ہوتا ہے جو مسلم حنیف ہو، جو باطل سے کترا کے چلے۔ اب ہم سے نہ شکوہ کرنا کہ یہ جو ہے فقط پازیٹیو کیوں نہیں رہتے۔ اللہ نے ہم ہی سے توقع رکھی ہے، اللہ نے ہم ہی سے توقع رکھی ہے کہ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو کو بھی کنڈیم کرتے ہوئے چلو، بلکہ پہلے نیگیٹیو کو کچلو اور بعد میں پازیٹیو کا کلمہ پڑھو۔ اور یہی اہتمام اس نے اپنی توحید کے لیے رکھا ہے۔ الا اللہ بعد میں کہلایا، لا الہ پہلے کہلایا۔ ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ، ہر چیز ہے، نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آئیے۔ پازیٹیو جو ہے اس میں زور نہیں ہوتا، اس میں دم نہیں ہوتا، اس میں ڈینسٹی نہیں ہوتی، اس میں وزن نہیں ہوتا، اس میں حسر نہیں ہوتا۔ لا سے بات شروع ہو، یعنی نیگیٹو سے شروع ہو، پازیٹیو پہ ختم ہو، تو اس میں حسر ہو جاتا ہے سمٹ کے، یعنی کیا؟ there is no option except this، لا الہ، جتنے بھی الہ ہیں کوئی قابل پرستش معبود نہیں ہے، سب سے انکار کرو۔ نفی جہد کہلاتی ہے یہ، للنافیۃ للجنس، یعنی الہ نام کی جتنے بھی وجود ہوں، یہ لفظ الہ جہاں جہاں فٹ ہو سکتا ہو ان سب سے انکار کرو پہلے، تب کہو الا اللہ۔ اور یہی تو لہجہ رسول کے لیے بھی استعمال کروایا۔ محمد رسول اللہ بھی کہیں کہا، مگر جب میسج دینا ہوا تو کہا ما محمد الا رسول۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے انکار کرو محمد کچھ نہیں ہے۔ یہ سب نہ کہو مکی ہیں، مدنی ہے، رشتہ دار ہیں، سببی رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے یہاں کے وہاں کچھ نہیں، ہم نے بنایا ہے۔ ارے وہ جو بھی ہیں ہمارے تو حبیب ہیں، تمہارے لیے بس رسول ہیں۔ یہ اس لیے کہ محمد کی باتوں پہ اعتراض نہ کرنا۔ اگر بیوی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ نہ کہنا کہ محمد نے باپ کی حیثیت سے کھڑے ہو کے محبت میں کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، محمد زہرا کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، یہ فقط رسول ہیں۔ اس کے مطلب احترام فاطمہ منصب رسالت کی ڈیوٹی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ بچوں کی محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بچوں کی محبت میں نہیں اپنے کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، ناقہ بن رہے ہیں،
یہ علی کی محبت میں نہیں اپنے مہر نبوت پہ قدم رکھوا رہے ہیں ومن کنت مولا، نہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ تقاضا رسالت ہے۔ اور اس کے آگے جب پھر محمد کے وصی اور خلیفۃ اللہ علی کی بات آئی تو اللہ نے اس لہجے میں بھی اعلان کروایا، یہ نہیں کہا کہ یہ جوان ہے فتح ہے بہادر، کہا لا فتح، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات، ماشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اہلیت معیار ہے، یہاں پر پہلے عہدہ نہیں دیا جاتا، اہلیت ہوتی ہے تو عہدہ دیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خداوند عالم توجہ کا طالب ہوں، ہمارے یہاں کوئی عہدہ یہاں سے اٹھ کے اوپر نہیں جاتا، بلکہ ہمارے مکتب اہل بیت علی کے اسکول میں، محمد و اہل بیت کے اسکول میں کوئی عہدہ یہاں سے اٹھ کے اوپر نہیں جانا چاہتا، بلکہ ہمارے یہاں سارے عہدے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ بھائی نہیں پہنچ رہے ہیں؟ یہ نور ہے ان کا وجود اوپر سے نیچے، وہ قرآن ہے اوپر سے نیچے، تبھی تو نزول کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما خلافت نیچے سے تھی ہی نہیں تو جائے گی کیا، آئے گی کیا؟ خلافت نیچے سے اوپر جاتی ہے اور امامت اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اسی لیے عہدے کو اللہ نے ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ بھائی یہی سبب ہے، اب آتی جا رہی ہیں باتیں جلدی جلدی کہہ کے، بس ہیڈ لائن سے سرخیاں ہیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنی الوہیت، ربوبیت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت اور امامت اور ائمہ کی، اسے ایک ہی پوائنٹ پہ لا کے جمع کر دیا، اور ایک ہی وہی سیکوینس ہے، وہی ترتیب ہے، وہی ردم ہے۔ آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارا ولی دیکھیں، انما، وہی جو آیت تطہیر میں آیا ہے، انما یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، there is no option، یعنی جو چادر کے نیچے ہیں ان کے علاوہ اس لیول پہ کوئی نہیں ہے جو بے عیب ہو اور عصمت مطلقہ کا مالک ہو۔ آیت کا حصار انما ایک ہے آیت تطہیر میں، اور دوسرا حصار چادر کا حصار پیغمبر نے کھینچا، نہیں غور کیا؟ آیت میں انما کا حصار ہے، باؤنڈریز ہیں، لیمٹس ہیں۔ پیغمبر نے بڑے سے گھر میں چادر کا الگ سے ایک حصار بنا دیا۔ بھائی اینٹیں اور گارے اور پتھر کے مضبوط گھر کے بیچ میں ایک چادر کا کمزور سا بیت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اسی لیے گھر میں چادر بنا دی، یہ بتانے کے لیے کہ میرے رشتے سے اس گھر میں ہر ایک گھس آنے والا یا گھس آنے والی یہ اہل البیت نہیں ہے، اہل بیت وہ ہیں جو اس چادر میں نظر آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہی حسر آ گیا، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہے صاحب ایمان کہ جو نماز برپا کرے، اقامہ صلاح اور زکوٰۃ ادا کرے اس حال میں کہ رکوع کر رہا ہو، رکوع میں ہو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ کوئی نہ چرا سکا یہ فضیلت، لیکن ہمیں جو کہنا ہے وہ وہی سنی سنائی والی وہ نہیں، وہ تو آپ سنتے ہیں، سنیں۔ جو مجھے عرض کرنا ہے اپنے خاص ٹیسٹ کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ انما حسر، یعنی اللہ ولیوں کی گنتی گنا رہا ہے، انما، اس کے بعد جو بیان ہوں گے بس وہی ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں۔ خود سے نہ بنا لینا ولی، علی کے حسد میں ولی بناؤ گے تو شیخ چلی بن جائے گا، ولی تو نہیں بنے گا۔
حسر منا دیا، کہا کون ولی ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول، اور وہ جو اقامہ صلاح حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اے پروردگارہ کئے ولی گنا رہا ہے؟ کم سے کم بظاہر 3 ولی۔ اپنے کو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اور اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، اور وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے یعنی مولا علی۔ اے پروردگارہ کم سے کم 3 ولیوں کو گنا رہا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ولی کا لفظ نہ لاتا، انما ولیکم اللہ نہ کہتا، اولیاء کا لفظ لاتا۔ اب جیسے چاہیں سن لیں آپ بھائی، پلیورل لاتا، کیونکہ عربی کا پلیورل 3 سے شروع ہی ہوتا ہے، 3 تو ہے کم سے کم، اللہ ہے، رسول ہے، اور علی ہے ولی۔ تو کہتا ہے انما اولیاءکم اللہ، تمہارے اولیاء جو ہیں کون ہیں؟ اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے، لیکن لفظ ولی لایا۔ پھر وہی بات آ گئی، اللہ نے دین کہا ہے، قرآن میں ادیان نہیں کہا، تاکہ الگ الگ نہ ہو، اللہ ایک ہی دین بنانے والا ہے۔ اب ذرا سا بیدار ادھر توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے کہا کہ ادیان نہیں، دین۔ ویسے ہی اللہ اگر اولیاء کہہ دیتا تو اللہ و محمد اور علی کی ولایتوں کے حدود الگ الگ ہو جاتے، نہیں سنبھالا، کیٹیگری الگ الگ ہو جاتی۔ وہ یہ لگتا کہ جس کو چاہے بنا دے بن لے، نہیں، لفظ ولی سنگولر استعمال کر کے کئی لوگوں کے اوپر اسے فٹ کیا، تاکہ یہ ہو کہ اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، یہ بتانے کے لیے کہ اس ولایت، اس کائنات پر حق حکمرانی یعنی ولایت کا مصدر اور روٹ اور منبع جو ہے وہ اصل میں اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ ہی کی ولایت محمد میں منتقل ہوئی، اور وہی سیم ولایت علی میں آئی۔ نہیں، غور فرمایا، وہی سیم ولایت ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ ہمارے یہاں عہدہ پہلے کہہ چکا، اس کے مطلب جو علی کی ولایت ہے وہی محمد کی ولایت ہے، جو محمد کی ولایت ہے وہی اللہ کی ولایت ہے۔ اب میدان غدیر میں اعلان ولایت کا انکار کرنے والا سمجھتا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا، نہیں، جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ محمد کی ولایت کا منکر ہے، جو محمد کی ولایت کا منکر ہے وہ اللہ کی ولایت کا منکر ہے۔ شاید اسی لیے کہہ دیا تھا، شاید آپ نے کبھی توجہ نہ کی، حدیث کے جملے تو بہت سنے مگر اس رخ سے غور کریں، اسی لیے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو رسول کہلواتا تھا آج مولا توجہ ہے، اسی لیے اور اوپر سے شروع کیا، الا ان اللہ مولایا، آگاہ ہو جاؤ اللہ میرا مولا ہے، جو اللہ کہلواتا تھا اب تک وہ آج مولا کہلوا رہا ہے۔ ذرا پروٹوکول تو دیکھیں، ذرا اہتمام ولایت علی تو دیکھیں کہ اللہ اپنے کو مولا کہلوا رہا ہے علی کی خاطر، محمد اپنے کو مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب غدیر میں فقط علی ہی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے بلکہ محمد کی ولایت کا بھی ہے، بلکہ اگر سیکوینس دیکھیں، میں جس کا مولا اس کے علی مولا، میدان غدیر میں پہلے محمد کی ولایت کا اعلان ہے، بعد میں علی کی ولایت کا اعلان۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چلیے آپ اچھی طرح پڑھنا چاہ رہے تھے، ڈسٹرب ہو گیا، ایک اچھی طرح پڑھ دیجئے صلوات، بات تمام، سن لیں، بس بات کو بالکل سمیٹ دیا ہے، آخری نقطے کے اوپر ہے کہ یہی یہ سیکوینس ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ حکیم علی الاطلاق اللہ ہے، وہ نہ جانے گا اپنے مخلوق اور بندوں کے امراض مادی اور روحانی کو تو کون جانے گا؟ خالق ہے۔ کاروان بشری میں، انسانیت میں 3 ہی طرح کے روحانی امراض ہیں، ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو نیند کا وقت بھی نہیں آیا، اب تو کھانے کا وقت آیا ہے نا؟
تو لیجئے تازہ تازہ رزق روحانی لیجئے، پھر مادی وادی جس کے مقدر. ہاں نہیں ہم نہیں جانتے، سب مدعو ہیں تبھی رکیے گا. ایک صلوات پر محمد سن لے بھائی، ضائع نہ جائے میری بات ہے، بڑی خاص توجہ. ارے حکیم علی الاطلاق ہی نہ جانے کہ میرے بندوں میں کس کے پاس کیا مرض ہے. وہ حکیم علی الاطلاق ہے، اس کا محمد حکیم دوار ہے. مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے حکیم دوار، یعنی وہ نہیں جو اپنی ڈسپنسری میں بیٹھا ہو، نہیں، وہ حکیم جو مریضوں اور مرض کو تلاش کر کر کے دوار جو موبائل ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ جانتا تھا کہ میرے بندوں کے روحانی امراض تین ہی ہیں اسپریچول ڈیسیزز. ایک ہے مرض شرک، ایک ہے مرض کفر، ایک ہے مرض نفاق. اللہ نے تینوں امراض کا علاج، بھائی توجہ، تینوں امراض کا علاج کر دیا. شرک کا علاج ہے اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ. کفر کا علاج ہے رسالت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ، اور نفاق کا علاج ہے ولایت مرتضی علی ولی اللہ. ایک اور صلوات سے نوازیے اور محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ کچھ لوگ تو خود نہیں بول رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کون صلوات پڑھ رہا ہے کون نہیں، کون نعرہ لگا کون نہیں لگا رہا ہے. نہ لگا رہا ہو تو چلو ہم بھی نہیں لگائیں گے، اور لگانے کے بعد بھی نہیں لگائیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تین ہی امراض میں نے عرض کیا، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے. شرک کا علاج لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج محمد رسول اللہ، منافقت کا علاج وہی جو میں نے کہا تھا ہر ادا اسلامی مگر اندر سے مسلم نہیں. اللہ نے اسی لیے 3 فلٹر لگائے ہیں. توحید کا فلٹر لگایا تاکہ مشرک چھٹ جائے، مگر بہت سی مچھلیاں اس نیٹ سے پار ہو گئیں. پھر تھوڑا اور باریک فلٹر لگایا رسالت مصطفیٰ کا، نسبتاً باریک تھا یہ نیٹ، مگر اس میں سے بھی بہت سی فنکار کلاکار مچھلیاں نکل گئیں. اللہ نے کہا چلتے چلاتے حجت الوداع کے بعد میدان غدیر میں آخری باریک ترین فلٹر لگا دے کہ جس میں سے کوئی منافق نہ پار ہو سکے سوائے مومن کے. اسی لیے سیفسٹ عقیدہ ہے امامت علی. جو علی کو امام مانے وہ محمد کو رسول مانے ہی گا، اور جو محمد کو رسول مانے وہ اللہ کو ایک مانے ہی گا. سارے انبیاء کو یہ ابراہیم آدھا گھنٹہ جو میں نے کیا یا تورات و انجیل سے پڑھا ہے یا قرآن سے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سیفست عقیدہ علی کا ہے. علی کے در پہ آ جاؤ سب مل جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے یہ محمد و علی، یہ زہرا، حسن حسین، یہ بے نیاز منصب ہیں، یہ بے نیاز القاب ہیں. سن چکے آپ؟ انہیں منصب کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو ریکگنائز کروانے میں. اب اگر میرا یہ ذہین و خاندانی شیعہ مجمع جس میں اکثریت سادات کی ہے اگر میرا جملہ سنبھال لے، ہے ذرا سا سنگین اور ثقیل مگر اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. یہ محمد یہ ان کا نام لے لے کے بدتمیزی کرنے والے او سگے خارش زدہ و دریدہ دہن. ارے کون؟ جس نے اپنا آبائی مسلک تیاگ دیا. صلوات اور محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے او احمق و جاہل، تو کیا سمجھا ہے میرے محمد کو؟ اتنا یاد رہے نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے بلکہ محمد نے نبوت کو معتبر بنا. قرآن نے محمد کو نہیں منوایا ہے
بلکہ جنبش لبھائے صداقت محمد کا صدقہ ہے جو لفظوں میں ڈلے تو وہی خدا قرآن بن جائے. محمد نے قرآن کو منوایا ہے. توجہ ہے. ارے بالکل دوسرا مصرع پڑھ دوں, کوئی شاعر بھی ہے نثر میں دوسرا مصرع ہے. پہلا تو سنا آپ نے کہ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے بلکہ محمد نے نبوت کو معتبر. کس نے اللہ کو دیکھا, کس نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے, کس نے فرشتے کو, کس نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا, کس نے آواز وحی سنی. قرآن کس کے باپ پہ نازل ہوا؟ قرآن کسی کے باپ پہ نہیں نازل ہوا, قرآن فقط فاطمہ کے باپ پہ نازل ہوا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دوسرا مصرع سن لیں. توجہ بھائی, خلافت نے علی کو معتبر نہیں بنایا ہے بلکہ علی نے خلافت کو معتبر بنایا. خلافت سے علی کو عزت نہیں ملی ہے بلکہ علی سے خلافت کو عزت ملی. نہیں, ہم ہی نہیں کہہ رہے, اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ علی سے پہلے جو بھی مسند خلافت پہ آ کے بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا, مگر جب علی مسند خلافت پہ آ کے بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ مسند خلافت کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ علی آ کے بیٹھ گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیز, یہ سب 14 ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ بے عیب صنعتیں ہیں. اللہ کے بے عیب سب سے اونچے بندے میں تو عیب نکالے گا؟ اور جاہل جس کو اپنے پرانے والے نام کے مطلب تک نہیں معلوم ہوں گے کہ معنی کیا ہے, ارے جا کے پوچھ لیجئے واو سین میم اس کا اوریجن کیا ہے, اسے کیا معلوم؟ کتنے عربی میڈیم لوگوں کو سوچنا پڑے گا. واو سین میم سے ہے, واو سین میم, اسی سے اسم بنا ہے. وسم کہتے ہیں علامت کو, اسی سے اسم بنا ہے یعنی نیم, یعنی یہ ہر شخص کو پہچاننے, اس کو ڈسٹنگوش کرنے, ریکگنائز کرنے کے لیے پہچان جسے نام کہتے ہیں. فلاں مولانا آ رہے کون, ارے امامہ لگا دے, بہت سے لگاتے ہیں. ارے کالا لگا دے, کالا بہت سے لگا. ارے چشمہ پہ, اب چشمہ بہت سے پہنتے ہیں. جیسے ہی کہا میسم, ان کا میسم بھی 3-4, ان کا عروج الحسن میسم, ان کا آپ تو سمجھ گئے. دیکھیں اسم کہتے ہیں, وسم علامت یعنی پہچان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ضائع تو نہیں کر رہے میری بات, یہ شوخی اور مذاق نہیں کر رہا ہوں. اسم اسی سے بنا ہے, اسی سے موسم بنا ہے. یہ موسم کہتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہے, کیا ہے؟ ٹھنڈک سے لگا سردی, موسم. گرمی آئی, پہچان گئی, وہ گرمی پہچان ہے کہ موسم, گرمی کا موسم, برسات موسم. تو جس کو اپنے, جس بدبخت و جاہل کو اپنے نام کے معنی بھی نہ معلوم ہیں, جو چاہو نام رکھ لو. نہیں مزہ لیا. ابھی جس کو اپنے نام کے معنی ہی نہ معلوم ہو, جو چاہے نام رکھ لے, مگر اہل بیت کا نام نہیں بگاڑ پاؤ گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کا نام نہیں بگاڑ پائے گا. میں نے کہا کہ محمد سے جو جڑ جائے وہ معتبر ہے. یہ جو کتاب لکھی اس سے پہلے بتا رہا ہے فلاں لیڈی کے بارے میں لکھی, بہرحال بدتمیزی ہے, کسی سے بھی ہو منع ہے, کسی کی زوجہ کے بارے میں کہنا منع ہے, چجائے کہ رسول اللہ کی زوجہ. اب وہ جو بھی ہو وہ جانے, علی جانے. بھئی جمل سے بڑا تو جرم نہیں تھا نا. تو علی کو ماننے والے ہو تو اوقات میں رہو نا. کون کہہ رہا ہے بہت تعظیم کرو مگر توہین بھی نہ کرو؟ نہیں, ضائع کر رہے ہیں آپ جملے. توہین نہ کرنے کا مطلب یہ کب ہے کہ تعظیم بھی کر لی جائے؟ احانت نہ کرنے کا مطلب یہ کب ہے کہ احترام بھی کر لیا جائے؟ جنگ نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صلح بھی کر لی جائے؟ برائیاں نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اچھائیاں بیان کرنے لگے. ابے اچھائی ہوگی تو بیان کریں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس عزیزو, آخری جملہ ہے. اب یہ جو علی, علی مولا علی, امام علی, جناب سیدہ سید, تو ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ آپ سنتے ہیں. اتنا جاہل, اتنا اللاجیکل باتیں ہیں کہ نام بھی لینے کی, ارے وہ کیا, اس سے بڑے بڑے 1400 سال والوں کے ہم لوگ نام وام نہیں لیتے. کہاں اونچی اونچی باتیں, کہاں وہ. اب مجبوری ہے کہ نام بچوں کو سمجھانے کے لینا پڑتا ہے. وہ علی ابھی بھی وہ بولنے میں بکواس, رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں بکواس, ازواج کے بارے میں, مگر جناب سیدہ علی, اب کون علی, کس علی کو مان رہا ہے اب بھی, مرتد ہونے کے بعد بھی؟
تو قرآن کا انکار کر کے سمجھ رہا ہے کہ محمد کا اعتبار ختم ہو جائے گا. محمد خود بہت کافی تھے قرآن کو منوانے کے, اپنے کو منوانے کے لیے. اور اگر اب بھی علی علی کر رہا ہے تو جس علی کو معتبر مان رہا ہے, لے اتمام حجت اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی انکار کرے گا. لہذا اللہ نے یہ اہتمام رکھا کہ نزول قرآن سے 10 سال پہلے علی نے خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ اب نزول قرآن مشکوک نہیں ہے. اگر ہم معتبر ہیں تو قرآن معتبر ہے. بس عزیزو تمام ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس اللہم صلی علی. شکریہ محبت. بس عزیز و تمام ہے بات. تو یہ بے نیاز منصب ہیں. یہی سبب ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے منصب داروں کے درمیان مرکز تعارف جو ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ کو بنایا, جو نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے, مگر اپنے باپ اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے ذرا سا بھی کم نہیں ہے. 11واں بیٹا کہتا ہے زہرا کا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہو, ہماری جدہ فاطمہ ہم ائمہ پر حجت ہیں اللہ کی. حجت سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس کے حوالے سے سوال کر لے کہ یہ تو تھا. امام حجت اس لیے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو تھا, اس کی باتیں تو پہنچ رہی تھیں, اب بولو کون سا ایکسکیوز ہے, کیوں راستے پر نہ آئے. جب ائمہ کا جو معیار ہے اس لحاظ سے سمجھ لیں, مگر صدیقہ ان پر بھی حجت ہے. 11ویں امام کہہ رہے ہیں. اور 6ٹھے امام فرما رہے ہیں وہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. یہ میری جدہ صدیقہ کبریٰ ہے, بڑی والی صدیقہ ہے. مریم صدیقہ صغریٰ ہے, یہ صدیقہ کبریٰ ہے فاطمہ میری جدہ. اور میری جدہ کی معرفت کے اوپر پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء کی جو امتیں ہیں ان سب کا دار و مدار ہے فاطمہ کی معرفت پر. ان کی معرفت پر ساری امتیں اور نبیوں کی امتیں اور انبیاء ان کا دار و مدار ہے, سب کا مرکز, سب طواف کر رہے ہیں عرفان فاطمہ کا. وما تکاملت نبوت نبی الا اقر بفضلها ومحبتها. اور پچھلے کسی بھی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی, منزل کمال تک نہیں پہنچی جب تک کہ اس نے فاطمہ کے فضل کا اور ان کی محبت کا اقرار نہ کر لیا. بس عزیزو, سلطان انبیاء جس کا احترام کرے, سردار انبیاء جس کے لیے کھڑا ہو جائے, سلطان اولیاء جس کا احترام کرے, جنت کے شہزادے جن کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہو. میں نے عرض کیا کہ عزت دار جو ہوتا ہے اسے منصب ملے نہ ملے بے نیاز ہوتا ہے, مگر وہ اہل ہوتا ہے. صاحبان عزت کے لیے پسلیاں توڑوا لینا جسمانی مصیبت ہے, مگر عزت دار کی بے عزتی کر دی جائے وہ اس کے لیے بہت بڑی روحانی مصیبت ہے, ناقابل برداشت مصیبت. بس عزیزو, فاطمہ کی کیا منزل ہے آپ نے سنا. پیغمبر کا دستور, کھڑے ہو جائیں, در پہ آ کے سلام کریں اہل البیت کہہ کر فجر سے پہلے. فاطمہ تو بضعۃ منی, میرا ٹکڑا من آذاہ فقد آذانی. جو اس کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی, جو مجھے اذیت دے اس نے اللہ کو اذیت دی. فاطمہ جب غضبناک ہوتی ہے تو میں غضبناک. ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک. اے بی بی, اے فاطمہ, پیغمبر کرے اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے, اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. کیسے اللہ کسی سے راضی ہو جائے گا جس سے فاطمہ ناراض گزر گئیں, اور کیسا ناراض گزرتی ہیں, مرتے دم تک بات نہ کی. ہائے وہ در کے جس پہ فرشتے اذن لیے بغیر نہ آئیں, اس در پہ آگ و لکڑی. تاریخ میں پڑھ کے کیا تعجب نہیں ہوتا کہ فاطمہ کے در پہ آگ و لکڑی وہ بدمعاش وہ اوباش لے کر آ کے دھمکیاں دیں, اور فقط دھمکیاں ہی نہیں بلکہ جلا دیں. مظلومیت تو فاطمہ کی دیکھیں,
کہ جب آ کے آگ و لکڑی اور کچھ تماشبین، کیا غربت ہے، کیا غربت ہے، عجب اس گھر کی بچیاں ہیں، عجب اس گھر کی بیٹیاں ہیں۔ محمد کے گھرانے کی بیٹیاں کتنی مظلوم ہیں۔ ایک فاطمہ دربار میں حق مانگتی رہی، ایک بیٹی اس گھر کی بازار شام میں چادر مانگتی رہی، ایک بیٹی اس گھر کی سکینہ پانی مانگتی رہی۔ عجب اس گھر کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں عزادارو، تعجب تو یہ ہے کہ کسی نے بڑھ کے، ارے سارے لوگ بڑھ کے کہتے کہ کیا آگ لگا دو گے اس گھر میں؟ ہم تو نہ لگنے دیں گے۔ ارے نچھاور ہو جاتے، شہید ہو جاتے، وفاداری کا پیغمبر سے انعام مل جاتا، مگر کوئی مجمع یا تو آئے ہیں ساتھ میں ظلم کرنے یا تماشا۔ اللہ اکبر، در زہرا کی بے حرمتی صحابہ کا تماشا بن گئی تھی۔ یہی تو تاریخ میں ہے۔ ہاں آزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک نے بڑھ کے آگے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں کیا کہہ رہے ہو، اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ اس میں تو بنت رسول اللہ سیدۃ النساء فاطمہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہوں گی فاطمہ۔ عجب، یہ کان میں آواز گئی ہوگی تو کیا عالم ہوا۔ یعنی میری کوئی عزت، کوئی یعنی نبیوں کا سردار جہاں عزت فرشتے اسرائیل اور جبرائیل جہاں اتنی عزت کرے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ دھمکی جو سننی تھی، جلدی سے فاطمہ اٹھ کے چادر کو سنبھال کے آگے بڑھی، کہا یا علی آپ نہ اٹھیے گا، میں دروازے پہ جا رہی ہوں۔ نہیں چاہتی تھی کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب فاتح خیبر کہیں آ گیا شیر خدا کو غضب تو تلوار نہ چل جائے، اور جو رسول اللہ سے عہد وفا اور صبر کا وعدہ کیا تھا اس کے خلاف علی کو امتحان میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا علی تھے تو وہ کیوں نہ گئے، یعنی سب جھوٹا واقعہ ہے۔ علی کو سیدہ نے روک دیا تھا، حالات کی نزاکت۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ نہ جائیں، پھر میں جاؤں، میں خاتون ہوں، میں ایک لڑکی ہوں، نہ مانو محمد کی بیٹی، نہ مانو سیدۃ النساء، نہ مانو انسیہ ہورا، کچھ نہ مانو، نہ آیہ تطہیر کی صدیقہ اور مباہلہ کی صدیقہ، آیہ تطہیر کی معصومہ، کم سے کم ایک لڑکی تو ہوں، 18 سال کی ننھے سے بچوں کی ماں۔ وہ اس لیے آ گئی کہ میری آواز پس پردہ ہے دیوار۔ ارے یہ سن کر مرد ہے، کم سے کم ہو سکتا ہے ان کی غیرت جاہلیہ ہے، حمیت مردانگی جو ہے، وہ عرب کی غیرت جو ہے، خاتون کمزور سے پہ ظلم نہ کرنا، شاید وہ جاگ جائے اور شرمندہ ہو کے واپس ہو جائیں، مگر عزاداروں کچھ نہ ہوا۔ آئی سیدہ، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم نے اور تمہارے ساتھی نے یہ کیا کر دیا ہے؟ ارے ہم کہاں تمہارے کسی امر میں بول رہے ہیں، ارے ہمارے لیے ہمارے بابا کا غم ہی کیا کم ہے، ہمیں اپنے بابا کا غم ہی منا لینے دو، مگر ہمیں رونے بھی نہیں دے رہے ہو۔ کہا سب کو باہر نکالو، وہ کہا پھر نہ کیا کرو گے؟ کہا گھر کو جلا دیں گے۔ کہا گھر کو جلا دو گے؟ اب فاطمہ نے اپنا نام نہ لیا بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام لیا۔ کہا اس گھر کو جلا دو گے؟ اس میں تو حسن حسین ہے، پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے پھول۔ کہا ان کے ساتھ جلا دوں گا گھر کو۔ بس عزادارو، اس دھمکی میں اور شعلوں کے بلند ہونے میں فاصلہ نہ تھا۔ ہاں آزادارو، یہ لو جمع ہو گئی لکڑی اور آگ لگا دی گئی، یہ در فاطمہ جلنے لگا۔ ادھر بچے ننھے ساتھ میں کھڑے ہیں، علی کو روک گئی ہیں۔ دروازہ جل کے جب دھکا دیا جانے لگا تو فاطمہ سنبھال رہی ہے ہاتھ سے دروازہ، مگر ادھر تنہا جلتا ہوا دروازہ گرنے لگا۔ صاف مجرمانہ چہرے جن کے آنکھوں میں عداوت کا خون اترا ہوا تھا، ان وحشیوں کو، پیغمبر کی شہزادی 18 سال کی، وہ وحشیوں کو جن کے خون اترا تھا، دشمنی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے دیکھا کہ اب تو نہ روک پاؤں گی، ایک بار سر کو پیٹ کے رخ کیا بابا کی قبر کا۔ ارے یا ابتا، اے میرے بابا، ہائے میرا پردہ، اے بابا دیکھیے میرے گھر کو بازار بنا دیا۔ سنو گے عزاداروں، مجلس تمام ہے۔ ارے دروازہ جو فاطمہ لے کے گری تو فاطمہ کے اوپر دروازہ، روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ دروازے کو کھول کے دیوار سے رکنے کے لیے، جسے آپ اسٹاپر کہتے ہیں، پہلے ہوتا تھا بیچ میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی موٹی سی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ فاطمہ دروازہ لے کے جو گری، ہائے پسلیوں میں کیل اس طرح سے پیوست ہو گئی، اور پھر اس پر سے ستم۔ ارے باہر کے لوگ اندر بھی تو آ گئے تھے، راستہ تو یہی تھا
کہ جہاں اوپر دروازہ نیچے فاطمہ. میں نہیں کہہ سکتا کہ فاطمہ کا عالم. سنیں گے آپ چھٹے امام اسی لیے روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہو میری جدہ کا عالم کیا؟ فَعَصَرُوهَا، اسے نچوڑ دیا، یعنی دروازے کے نیچے سیدہ پس گئی. یا فضہ خذینی لقد قتلوا جنینی، اے فضہ مجھے تھام لے، میرے بچے کو مار ڈالا. اجرکم علی اللہ. بس پرسے کے 2-4 جملے ہیں. دیکھیں ایک غربت کا عالم ہے، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے کہ غربتیں طواف کر رہی ہیں، مظلومیت ماتم کر رہی ہے. عزادارو، ارے علی شوہر ہے، زینب ام کلثوم بچیاں ہیں ننھی ننھی، حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے. دیکھیے مرحومہ دفعتاً جو گھر سے حادثاتی طور پر یعنی ایک دم سے ارے ذہن اور دل گھر والوں کے تیار نہ تھے کہ اتنی جلدی شوہر کا اس بڑھاپے اور علالت میں ارے شریک حیات کا ساتھ چھوڑ، وہ بھی وفادار مومنہ ذاکرہ زوجہ، ہائے وہ عبادت گزار، وہ سیدانی، وہ عبادت، وہ عزائے حسین برپا کرنے والی جسے عزاداری کرنا بھی بہت پسند تھا. کتنا سخت امتحان ہے شوہر کا، مگر بچیوں کے لیے میں کیا کہوں، میرے پاس جملے نہیں ہیں. آؤ زینب ام کلثوم کا دیکھو، آؤ حسین و حسن کو دیکھو. تم لوگ سب ماشاءاللہ گھر والی بچوں والی، ہائے اس جوان ماں کے بچوں کا دل کون سنبھالے کہ جن کو ابھی اندازہ بھی نہیں کہ کیا قیامت آ گئی ہے. ہاں عزادارو، یہی سبب ہے کہ علی تختہ غسل پر سیدہ کو کروٹ لے دے رہے تھے، ایسی چیخ منہ سے نکلی شیر خدا کے، بتایا کہ میں نے کروٹ دی تو پسلیاں ٹوٹی شکستہ تھی، ادھر کی ادھر پسلیاں. ہائے مجھ سے بنت پیغمبر نے کبھی کہا نہیں لو جنازہ تیار. ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے. صحن خانہ میں ایک جنازہ رکھا ہے، علی نے کہا آؤ بچوں اپنی ماں سے وداع ہو لو. ہاں عزادارو، بچے آگے بڑھے، سب سے پہلے حسن آگے بڑھے. اماں آپ پر میرا سلام یہ کہہ کے جنازے سے لپٹ گئے. جنازے کو لرزہ آیا، علی نے جدا کر لیا. زینب ام کلثوم ننھی ننھی بچیاں، ارے ماں سے بڑی قریب ہوتی ہیں بچیاں، ہائے وہ بسور بسور کے رو رہی ہیں. ایک داہنے لپٹی ہے جنازے سے، ایک بائیں. ہاں اب آخر میں حسین بچے. ہر کتاب میں یہ روایت ہے کہ پائنتی آ کے جنازے کے کھڑے ہوئے اور ایک بار کہا السلام علیکی یا اماں، جواب آئی وعلیک السلام یا غریب الہم، اے ماں کے غریب تجھ پہ سلام. ہائے حسین نے عجب ضد کر لی، مخاطب ہو کے کہا اے اماں ہم خود سے آپ کی گود میں نہ آئیں گے، کیونکہ دستور یہی تھا آپ کا کہ ہمیشہ آپ نے آغوش پھیلائی ہے پہلے، تب میں آپ کی آغوش میں آیا. اے اماں یہ عادت آپ ہی کی ڈالی ہوئی ہے، ایک بار آخری بار ویسے ہی آغوش پھیلا کے گود میں لے لو. ارے بندے کفن ٹوٹے، ایک کراہ کی نحیف سی آواز نکلی، فَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهَا. ایک کراہ کے ساتھ 2 ہاتھ جنازے سے نکلے اور حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. ہاں حسین گلے سے ماں کے سینے سے لگے ہیں. سنیں گے عزادارو، نہ حسین ماں کو چھوڑ رہے تھے
سے نہ فاطمہ کا جنازہ حسین کو خاندان رسالت میں شور گریہ بلند ہوا. غیب سے ایک ندا آئی اے علی ارے حسین کو سینے سے زہرا کے جدا کر لو. ملائکہ میں شور و کوہرام بپا ہے. شفقتوں سے حسین کو زہرا کے سینے سے علی نے جدا کیا. کلیجے سے لگایا. میرا ذہن کسی اور میدان کی طرف چلا گیا. ہاں یہ مدینہ ہے. حسین کو سیدہ کے سینے سے شفقت سے جدا کر لے. ہاں یہی حسین سر کٹا کے جو میدان میں پڑا ہوگا جنازہ. حسین کے سینے پہ سکینہ. ہائے کون شفقت سے جدا کرے. وہاں تو تازیانے ہیں, وہاں تو تماچے ہیں. ہاں زیادہ رو. ہاں ایک بیٹی جو بہت دور امریکہ میں رہتی تھی کیسا تڑپ کے رہ گئی ہوگی کہ ماں کا جنازہ بھی نہ دیکھ سکی. مگر میں کہوں گا تمہاری تسلی کے لیے بس یہی ایک جملہ ہے کہ سکینہ جو بابا سے عصر عاشور ودا ہوئی تو جنازہ دیکھا تو مگر کس عالم میں. 2 بار بیٹی باپ سے ملی. ایک بار شام غریبہ میں بابا کا جسم ملا تو سر نہ ملا, اور زندان شام میں بابا کا سر ملا تو جسم نہ ملا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم العن قاتل فاطمة الزہرا. آپ حضرات سے مزید گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں, اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحومہ و مغفورہ فاطمہ زیدی مرحومہ ذاکرہ اہل بیت ابن بنت جناب سید اختر حسین زیدی. اگر وہ زیدی ہیں تو وہ بھی اچھا, خیر وہ اس نسبت سے اختر حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. یا حسین یا حسین.